Before he asked the question, he told me namaste. Whether do you know the meaning of namaste? No. People say hi. And what is the meaning of hi? If I tell ullu, you know ullu. Ullu in Urdu, Hindi means owl. In English, owl means the wise person. But ullu in Hindi means what? Ullu means? Bewakoof. Yeah, bewakoof. According to Islam and most of the religions, you bow down to no one but Almighty God. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक से मुतालिक एक और वीडियो लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। इसमें एक शख्स ने अपने घर की परेशानी बताई, अपनी मुसलमान बीवी का शिकवा डॉक्टर जाकिर नाइक से किया। बताया कि उसकी बीवी डॉक्टर साहब से नाराज रहती है, साथ ही संजीदा नौयत के सवाल भी किया। जब इस शख्स ने बोलना शुरू किया तो सुनने वाले हंस हंस कर लोटपोट होते रहे। खुद डॉक्टर जाकिर नाइक भी अपनी हंसी कंट्रोल न कर पाए और खिलखिलाकर हंस दिए। इस शख्स की वीडियो बहुत ही दिलचस्प है, इसको आखिर तक जरूर देखिएगा। इस शख्स ने माइक पर आकर बताया कि मेरा नाम दीपक मिश्रा है, मैं आपको नमस्ते कहता हूँ। मेरी शादी भारत में एक मुसलमान लड़की से हुई। जब मैंने उसको बताया कि मैं डॉक्टर जाकिर नाइक से मिलने जा रहा हूँ तो उसने कहा कि बड़ी मेहरबानी होगी इसके पास ना जाना, वो शिया के बारे में बुरा बोलता है और वो खुद भी एक शिया है। तो इसने कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक के पास ना जाना, वो शिया की बुराई करेगा और फिर तुम मुझे छोड़ दोगे। तो मेरा पहला सवाल है, और दूसरा सवाल ये है कि खुदा ने हमें क्यों पैदा किया, तो हमें क्यों इतना परेशान करता है कि हम इसकी इबादत करें, और इसने क्यों सिर्फ इंसानों को ही कहा कि वो इसकी इबादत करें, बाकी चीजों को क्यों नहीं कहा, या बाकी मखलूकात को क्यों नहीं ऐसा कहा। नाज़रीन, दीपक का सवाल और डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब आपको सुनाते हैं, मगर इससे पहले हमें शादीशुदा लोग कमेंट्स में ये जरूर बताइए कि कभी आपकी बीवी ने ऐसी कोई शिकायत की जिसमें किसी से मिलने न मिलने का वादा लिया हो और आपने इसका क्या हल निकाला। Hi, my name is Deepak Mishra and I would like to say you namaste. My question is, actually I am a Hindu and I have married a Muslim girl in India, and inshallah she will be here in Saudi Arabia in coming next month. You know what, when I told her that I will be going to visit Dr. Zakir Naik's speech, so she told, please don't go to him, he says bad about Shias, and she's a Shia actually. So she told, no, don't go to him, and her mother-in-law also told, no, please, you don't go. If you go to him, he will tell you bad about Shia and you will leave me. So that is the first doubt which I am having in my mind. And the second thing is, I have a generic question, in the sense that if we say that everything is God and everything belongs to God in Hindu and Muslim religion, so why God wants everybody of us to worship Him? Why is He created us in any forms of religion? When you talk about the creation, why is He created us? Why He wants us to worship? Why He wants us to take so much of pains to worship Him? And why He doesn't ask animal or anybody else to worship Him? Why only human beings? Thanks. नाज़रीन, ये लंबा सा सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक ने हंसते हंसते सुना और खूब एंजॉय किया। उन्होंने कहा कि आपकी बीवी के एतराज़ात के जवाब दूंगा और आपके सवाल पर भी आपकी पूरी तसल्ली कराऊंगा, मगर पहले मैं आपको और बाकी तमाम सुनने और देखने वालों को एक सबक देना चाहता हूं, और वो नमस्ते से मुताल्लिक है। भाई ने आपने मुझे इस सवाल के शुरू में नमस्ते कहा था, क्या आप इसका मतलब जानते हैं? दीपक ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो बस कह दिया। पूरा हॉल कहकों से गूंजने लगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने हंसते हंसते कहा कि लोग हाय बोल देते हैं, मगर इसका मतलब किसी को भी पता नहीं। मैं किसी से मिलता हूँ तो कहता हूँ अस्सलामु अलैकुम, और इसका मतलब भी मुझे पता है। इसका मतलब है सुनने वाले पर सलामती हो। आपने मुझे नमस्ते कहा और मुझे जवाब देना पड़ेगा, अगर नहीं दूंगा तो आप कहेंगे कि बड़ा ही बदतहजीब बंदा है, नमस्ते का जवाब ही नहीं दे रहा। दीपक ने कहा मैं नमस्ते कहता हूं तो इसका मतलब है कि मैं आपको हाय या अस्सलाम वालेकुम कह रहा हूं। डॉक्टर साहब ने उसको समझाया कि उर्दू और हिंदी में जब किसी को उल्लू बोलते हैं तो इसका मतलब बेवकूफ होता है, और अंग्रेजी में उल्लू कहें तो इसका मतलब है इंतहाई समझदार आदमी। जब मैं किसी को उल्लू कहूंगा तो अंग्रेजी बोलने वाले समझेंगे कि मैं तारीफ कर रहा हूं, मगर उर्दू और हिंदी समझने वाले मेरे गले पड़ जाएंगे। Before he asked the question, he told me namaste. Whether do you know the meaning of namaste? No. People say hi. And what is the meaning of hi? If I tell ullu, you know ullu. Ullu in Urdu, Hindi means owl. In English, owl means the wise person. But ullu in Hindi means what? Ullu means? Bewakoof. Yeah, bewakoof.
ڈاکٹر ذاکر نائک نے دیپک کو بتایا کہ میں نمستے کا مطلب جانتا ہوں، اس لیے میں نے آپ کو جواب میں نمستے نہیں کہا۔ نمستے سنسکرت کا لفظ اودم نم ممے سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے میں تمہارے آگے سجدہ کرتا ہوں، کیا تم میرے آگے جھکنا چاہو گے؟ دیپک نے کہا کہ بالکل، میں آپ کے سامنے جھکوں گا کیونکہ آپ بہت علم رکھتے ہیں، کسی بھی علم والے شخص کے سامنے جھکنا تو بنتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ آپ کے نزدیک کسی کے سامنے جھکنے میں کوئی برائی نہیں، مگر قرآن پاک اور اسلام کے مطابق اور بہت سے مذاہب کے عقائد کے مطابق خدا کے سوا کسی کے سامنے جھکنا گناہ ہے۔ پورا ہال ناظرین تالیوں سے گونج اٹھا۔ The meaning of namaste is, it comes from the Sanskrit word idam namame, meaning I bow down to you. Do you want to bow down to me? Absolutely. You can bow down to the person who is having so much of knowledge. That's right. According to you, you can bow down to a person of knowledge, but according to the Quran and according to Islam and most of the religions, you bow down to no one but Almighty God. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ میں اکثر لیکچرز میں جاتا ہوں تو لیکچرز کے بعد ہندو آتے ہیں اور میرے پاؤں چھوتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ آج ہم نے پہلی مرتبہ بھگوان کا اوتار اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ نے میری عزت کی، اس پر بہت شکریہ، مگر میں مسلمان ہوں اور اسلام میں کسی کے سامنے جھکنا شرک ہے، اور ہندو مت میں بھی آپ کو یہی تاکید کی گئی کہ کسی کے سامنے مت جھکے، محبت اور احترام حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے ورنہ یہ شرک بن جاتا ہے۔ ہندو مجھے بھگوان کہتے ہیں جو شرک ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو علم میرے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور جب بھی آپ مجھے احترام اور محبت دینا چاہیں تو بجائے شرک کرنے کہ آپ کہیں ماشاء اللہ، اس وجہ سے آپ نمستے نہ کہیں، آپ السلام علیکم کسی بھی وقت کہیں، آپ کو دعا ہی دے رہے ہوں گے۔ انگریزی میں کوئی کسی کو گڈ مارننگ کہتا ہے اور اگلے بندے کی گھر میں بیوی سے لڑائی ہوئی ہو تو اس کا دل نہ کرتا کہ اس کے لیے گڈ مارننگ نہ ہو، تو پھر بھی اس کو کہنا پڑے گا۔ تو ان سب میں سب سے بہتر کلمہ ہے السلام علیکم، جس کا مطلب ہے آپ پر سلامتی ہو، اور یہ سلامتی آپ کسی پر بھی بھیج دیں، کوئی کیسے بھی موڈ میں ہو، آپ کی دعا سن کر آپ کو تسلی ہوگی۔ قرآن پاک کی سورہ نساء میں بھی کہا گیا کہ اور جب تمہیں کوئی دعا دے تو تم سے بہتر دعا دو، اس جیسی ہی کہو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے۔ تو آپ نے مجھے نمستے کہا، اس کے جواب میں آپ کو السلام علیکم کہتا ہوں۔ They come and touch my feet. You know what they say? ہم نے پہلے بار بھگوان کا اوتار خود دیکھا آنکھ سے۔ It's the first time in my life I have met God himself personally. Hindu telling me. So I receive, brother. I know you respect me, you love me, appreciate that. But bowing to anyone besides God is shirk. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اب دیپک کے سوالوں کا جواب دینا شروع کیا اور پہلے اس کی بیوی کے اعتراض کا جواب دیا اور کہا کہ بھائی تمہاری بیوی نے کہا کہ ذاکر نائک شیعہ سے نفرت کرتا ہے، اس کے پاس مت جانا، مگر پھر بھی تم یہاں ہو کیونکہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور میں اس کی قدر کرتا ہوں، مگر میں شیعہ کو نہیں مانتا کیونکہ لفظ شیعہ قرآن پاک میں کہیں ہے ہی نہیں۔ شیعہ سنی قرآن پاک میں کچھ نہیں، قرآن پاک میں تو کہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھامنا چاہیے اور فرقے میں نہیں بنانے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کئی جماعتیں بن گئے، تیرا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا کام اللہ ہی کے حوالے ہے۔ پھر وہی انہیں بتلایا کہ جو کچھ وہ کرتے تھے قرآن پاک کے مطابق اسلام میں فرقے بنانے کی اجازت نہیں، تو جو بھی فرقے بناتا ہے وہ قرآن پاک سے دور جا رہا ہے۔ بھائی اپنی بیوی کو بتانا کہ ذاکر نائک نے کہا کہ شیعہ سنی قرآن پاک میں نہیں، قرآن پاک تو کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو، ہمیں صرف قرآن پاک اور صحیح حدیث پر عمل کرنا چاہیے، اور جو لیبل ہمیں خود کو لگانا ہے وہ مسلمان ہے۔ میں بھی خود کو شیعہ سنی نہیں بلکہ مسلمان کہتا ہوں، اور میں شیعہ یا سنی کے خلاف نہیں بلکہ میں تو تمام مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ جس میں فرقے کا وہ خود کو سمجھتے ہیں، اسلام کے راستے پر اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر واپس آ جائیں۔ جب میں سوالوں کے جواب دے رہا ہوتا ہوں تو شاید کچھ لوگ اس کو خود پر حملہ محسوس کرتے ہیں، میں تو یہی کہتا ہوں کہ ذاکر کی پیروی نہ کرو بلکہ قرآن کی پیروی کرو۔ So tell your wife that Dr. Zakir Naik said there's nothing like Shia Sunni. Quran says Atiyu Allah wa Atiyu Rasul. Obey Allah and obey the messenger. What we have to do is we have to follow the Quran and the sayings, the authentic sayings of Prophet Muhammad, peace be upon him. And the only label you can give is Muslim. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص کے دوسرے سوال کا جواب دیا جس میں اس نے کہا تھا کہ صرف انسانوں کو ہی کیوں عبادت کا کہا گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کیوں کہتے ہیں، اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ میں ان سے کہتا ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں یا نہ کریں، اس سے اللہ تعالیٰ کا کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ عظیم ہے اور رہے گا۔ جب میں اللہ اکبر کہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، میرے کہنے سے اللہ بڑا نہیں ہو جائے گا، وہ تو پہلے ہی سے بڑا ہے اور سب سے عظیم ہے۔ یہ ہم اس لیے کہتے ہیں جب بھی ہم کسی کی تعظیم کرتے ہیں، کسی کو اچھا کہتے ہیں، تو انسانی فطرت ہے کہ وہ جس کو اپنے سے بڑا سمجھے اس کی پیروی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی وجہ یہ نہیں کہ وہ ہماری عبادات سے اور بڑا ہو جائے گا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسانی فطرت کے مطابق جب ہم اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرتے ہیں تو ہم اس کے احکامات پر بھی چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ Whenever I call anyone great, it's a human tendency. I try and follow his commandments. So the reason we praise Allah is not so that he becomes greater.
when we praise Allah, the moment we praise Him, whatever commandments He gives in the Quran, we follow it. नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि भाई आपने कहा कि सिर्फ इंसानों को ही इबादत के लिए क्यों कहा गया, तो आपको बता दूं कि सिर्फ इंसान ही अल्लाह ताला की इबादत नहीं करते। कुरान पाक में फरमाया गया, और मैंने जिन और इंसान को बनाया तो सिर्फ अपनी बंदगी के लिए, वो हमें इबादत करने का इसलिए कहते हैं ताकि हम इसकी इबादत करें, इसके अहकामात पर चलें और अपनी जिंदगी अच्छी बनाएं। मिसाल के तौर पर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और इससे दवा लिखवाते हैं तो इसकी दवा से हमें फायदा होता है। ऐसे अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक और सही हदीस में बता रखा है कि क्या सही और क्या गलत है। जब हम कुरान पाक और सही हदीस पर चलते हैं तो इससे हमें भी फायदा मिलता है। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।